بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو روشن اوراق میں خوش آمدید۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بی بی آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی، جب ایمان لے کر آئی موسیٰ علیہ السلام پر تو ان پر کیا مصائب آئے اور انہوں نے کس طرح صبر کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انعام کے طور پر ان کو کیا مقام دیا؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ سننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ فرعون کی جو بیوی جن کا نام بی بی آسیہ تھا، پورا نام ان کا آسیہ بنت مزاحم تھا، وہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں تو فرعون کو پتہ چلا، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں خود خدا کا دعویٰ کرتا ہوں، تو میری بیوی ہو کر میرے گھر میں ہو کر تو موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ میں تجھے کہتا ہوں تو اپنے اس کام سے باز آ جا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا، اب میرا کفر کی طرف واپس لوٹنا ممکن نہیں۔ فرعون نے کہا، دیکھ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، بے عزت کروں گا اور ہر نعمت سے محروم کر دوں گا۔ تو بی بی آسیہ نے کہا، ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے مقابلے میں مجھے دنیا کی کوئی نعمت چھوڑنی پڑی تو میں چھوڑ دوں گا۔ محترم ناظرین، آپ اس بات پر غور کریں کہ خاتون اول ہوں، ملک کی بادشاہ کی بیوی ہوں اور محل میں رہتی ہوں، خزانوں کے منہ کھلے رہتے ہوں، ہر نعمت ان کے سامنے پڑی رہتی ہو، نوکر چاکر اشاروں پر کام کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی دولت جب دل میں آئی تو ہر قربانی دینے کے لیے وہ تیار ہو گئی۔ ان کے اس جواب پر فرعون کو غصہ آیا تو اس نے کہا کہ میں تیری عزت کا بھی احساس نہ کروں گا۔ تو بی بی آسیہ نے کہا، تم نے جو کرنا ہے وہ کرو۔ اس نے بی بی آسیہ کو محل سے نکالا اور کہا کہ میرے سامنے پیش کرو۔ دربار لگا کر بیٹھ گیا۔ بی بی آسیہ کو قیدی بنا کر پیش کیا گیا۔ قیدی بن کر کھڑی تھی، سارے درباری منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے کہا، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں تو باز آ جا، اگر اب بھی معافی مانگ لی تو میں تجھے واپس اپنے محل میں لے جاؤں گا، اگر نہیں مانے گی تو میں تجھے قتل کروں گا۔ آگے سے بی بی آسیہ نے جواب دیا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو تو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں ایمان لے آئی ہوں، میں پیچھے بالکل نہیں ہٹوں گی۔ چنانچہ اس نے اپنی پولیس کو حکم دیا کہ اس عورت کو بے لباس کر دیا جائے۔ پورے مجمع کے سامنے ان جسم سے لباس کو نوچ لیا گیا، بے لباس کر کے ان کو زمین پر الٹا لٹا دیا گیا۔ دونوں ہاتھوں کے اندر کیلیں گاڑ دی گئیں، پاؤں کے اندر کیلیں گاڑ کر زمین کے اندر تک گاڑ دی تاکہ ہاتھ نہ ہلا سکیں اور پاؤں نہ ہلا سکیں۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ فرعون نے حکم دیا کہ اب زندہ حالت میں ان کے جسم کی کھال کو بھی اتار دیا جائے، لیکن بی بی آسیہ ایک شہزادی ہو کر ان کا اتنا ایمان مضبوط ہو گیا کہ انہوں نے اس تکلیف پر بھی صبر کر لیا اور رب کریم سے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون بدبخت نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ عورت کے لیے بے گھر ہونا بہت بڑی سزا ہوتی ہے، مگر اے رب کریم، میں اس کے بدلے میں تجھ سے ایک گھر مانگتی ہوں۔ رب ابنِ عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے اپنے قرب میں جنت کا گھر عطا فرما۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، بی بی آسیہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے اس ایمان پر اپنی جان کا نذرانہ رب کے حضور پیش کیا۔ پھر اللہ کی قدردانی بھی دیکھیے۔ آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت خدیجہ کو کہا، آپ جب جنت میں جائیں گی تو میری بیویوں کو وہاں سلام کہہ دینا۔ خدیجہ الکبریٰ حیران ہوئی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، دنیا میں تو میں آپ کی پہلی بیوی میں ہی ہوں، جنت میں بیویاں کون سی ہوں گی؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے بی بی مریم کو اور بی بی آسیہ کو
میری جنت کی بیویوں میں شامل فرما دیا ہے۔ قربان جائیں اس رب پر کہ وہ کتنا قدردان ہے۔ بی بی آسیہ نے اللہ سے جنت میں گھر مانگا، لیکن اللہ اتنے قدردان ہیں، اللہ نے گھر بھی دیا، اپنے لاڈلے نبی کا ساتھ بھی دیا۔ روشن اوراق کے ناظرین اور سامعین، رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرمائے، دلوں میں جو تمنائیں ہیں ان کو پورا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مستند اور اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔